اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب مغنی الادیب، جزء اول، بحث بلا، درس نمبر 81۔ بلا حرف جواب، بلا حروف ایجاب میں سے ایک ہے۔ تختص بالنفی، اس سے پہلے نفی ہوتا ہے، بلا سے پہلے نفی ہوتا ہے۔ یہ مختص ہے جملے منفی کے ساتھ، یعنی جب کوئی جملے منفی سے سوال کرے تو اس وقت بلا آئے گا جواب میں۔ وَتُفِيدُ إِبْطَالَ النَّفْيِ، چونکہ سوال نفی کے بارے میں ہوا ہے، یہ بلا اس نفی کو باطل کرے گا اور اس بات میں جواب دے گا، کیا زید نہیں آیا؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کا معنی کیا ہے؟ آیا، نہیں آیا غلط ہے، آیا ہے۔ وَتُفِيدُ إِبْطَالَ النَّفْيِ، اور یہ نفی سابق کو باطل کر دیتا ہے، باطل کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ سواء کان النفی مجردا، اب اس سے پہلے نفی ہوتا ہے، وہ نفی خالص نفی ہو، استفہام وغیرہ نہ ہو، ان سواء کان النفی مجردا عن الاستفہام، برابر ہے کہ وہ نفی استفہام کے بغیر ہو، جملے خبریہ کی صورت میں ہو، نحو زعم الذین کفروا، کافروں نے خیال کیا، ان لن یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، سوال نہیں کیا انہوں نے، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ قل، تو کہہ دو، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے پالنے والے کی قسم، کہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر سوال نہیں ہوا، فقط نفی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ زندہ نہیں کیے جائیں گے انہیں، تو بلا نے کہتے نہیں انہیں زندہ کیا جائے گا۔ ام کان النفی مقرونا بالاستفہام، یا وہ نفی استفہام کے ساتھ ہو۔ حقیقیاً کان الاستفہام، چاہے وہ استفہام حقیقی ہو، نحو قول ام سلمۃ، ام سلمہ کا قول، پیغمبر اکرم کی بیوی تھی۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کا رسول، الست من اہلک، کیا میں آپ کے اہل میں سے نہیں ہوں؟ فقال، تو آن حضرت نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، تو میرے اہل میں سے ہو۔ تو یہاں پر بلا نے اس لست من اہلک کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا۔ یہ استفہام حقیقی ہے، یعنی واقعاً ام سلمہ کو یہ خدشہ تھا کہ اہل میں سے ہے یا نہیں ہے، منظور اہل بیت شاید مراد ہے۔ او کان الاستفہام حقیقیاً، یا جو نفی کے ساتھ استفہام آیا ہے وہ استفہام حقیقی نہیں ہے، بلکہ او کان النفی مقرونا بالاستفہام الحقیقی، تو تقدیر بات ہے کہ او کان الاستفہام توبیخیاً، یا وہ استفہام جو نفی کے ساتھ ہے وہ استفہام توبیخی ہو۔ نحو ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ لوگ خیال کرتے ہیں، انا لا نسمع سرهم، ہم ان کے راز کو نہیں سنتے، ہم ان کے سری باتوں کو نہیں سنتے، ونجواهم،
اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا استفہام حقیقی تو نہیں ہے، پہلے بتا دیا. یہاں پر سوال کرنے والا خداوند ہے، تو سوال خدا توبیخ ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں. بلا کیوں نہیں، ہم ان کے سر کو بھی سنتے ہیں، ہم ان کی سرگوشی کو بھی سنتے ہیں. تو یہ استفہام توبیخی ہے. سوال یہاں پر کون سا استفہام ہے؟ ام تو عاطفہ ہے، تو کہتے یہاں پر ام منقطعہ ہے. ام منقطعہ بل اور حمزہ کے جواب میں آتا ہے، بل اور حمزہ کے ساتھ. ام یعنی بل ایحسبونا، یہ او کان الاستفہام تقریریا، یا استفہام تقریری ہوتا ہے. استفہام تقریری کا معنی کیا ہے؟ اس سے اقرار لینا چاہتے ہیں، اس کو استفہام تقریری کہا جاتا ہے. نحو الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو یہاں پر نفی بھی ہے، اور یہ سوال توبیخ بھی نہیں ہے، سوال حقیقی بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے اقرار لینے کے لیے ہے. قالوا بلا، تو انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہو. یہ ختم. اجروا النفی مع التقریر مجرى النفی المجردی فی رده، انہوں نے، علماء نے، نفی کو استفہام تقریر کے ساتھ نفی مجرد کے حکم میں لگا دیا. ابھی یہ الست میں استفہام تقریری کے لیے ہے، اس استفہام تقریری کو کیا قرار دیا انہوں نے؟ نفی مجرد، جس میں کوئی استفہام نہ ہو. مجرى النفی المجرد، نفی مجرد کے راستے پر چلایا، فی ردہ، اس نفی کو رد کرنے میں. تو نفی کو یہاں پر رد کر دیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لست بربکم، میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. قالوا بلا، بلا نے اس کو رد کر دیا، نہیں تم لوگ میرے پروردگار، آپ ہمارے پروردگار ہو. چونکہ یہاں پر یہ نفی مجرد از استفہام کے جگہ پر جاری کیا ہے، یعنی بمنزلہ نفی مجرد قرار دیا ہے. وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، ابن عباس اور غیر ابن عباس نے کہا اس الست بربکم میں اگر یہ جواب دینے والے نعم کہے تو کافر ہو جائے گا. نعم کہے تو معنی یہ ہوگا نعوذ باللہ کہ آپ ہمارے پالنے والے نہیں ہو. لو قالوا نعم، اگر الست بربکم کے جواب میں وہ لوگ نعم کہتے، لکفروا، تو اس جواب کی وجہ سے کافر ہو جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلا نعم کا معنی دیتا ہے، نعم اس بات کا معنی دیتا ہے، یعنی جو سوال کیا اس کو باقی رکھتا ہے. اگر نفی میں کیا تو نفی کو باقی، اس بات میں کیا تو اس بات باقی. الم یجی زیدون، کیا زید نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں نعم، نام کا معنی کیا ہے؟ نہیں آیا. اجاء زیدون، کیا زید آیا؟ آپ کہتے ہیں نعم، نعم میں نے آیا. تو یہاں پر اللہ نے سوال کیسے کیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. ہاں یعنی کیا؟ یعنی نہیں ہے کہہ دیا، تو کافر تو ہونا ہے. وَوَجْهُهُ، نعم کہنے کی صورت میں کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان نعم تصدیق للمخبر، نعم خبر دینے والی کی تصدیق میں آتا ہے. حال وہ خبر دینے والا بنفین، نفی کی خبر دے، او ایجابن، یا ایجاب کی خبر دے. چونکہ یہاں پر نفی کے بارے میں خبر دی ہے، تو جب آپ کہے گا نعم، وہ نفی ثابت رہے گا. اور الست بربکم میں جو حمزہ ہے نا، اس کو کلزم سمجھا ہے. حقیقت میں خبر دے رہے کہ لست بربکم، اگر کوئی گا نعم تو نفی ثابت ہو جائے گا.
وَلِذَالِكَ چونکہ علماء نے حمزہ استفہام کے ساتھ نفی آنے کی صورت میں جواب میں بلا ہے تو اس کو نفی مجرد کے حکم میں لایا ہے، جاری کیا ہے۔ اسی وجہ سے قال جماعت من الفقہاء، فقہا کی ایک جماعت نے کہا، فتویٰ دیا ہے، لو قال اگر کوئی آپ سے پوچھے الیس لی علیک الفن، کیا آپ کے ذمے میرا 1000 نہیں ہے؟ فقال بلا، اگر وہ کہے بلا، لزمت الالف، لازمت کی ضمیر الف کی طرف، تو وہ 1000 اس اقرار کرنے بلا کہنے والے کے گردن پہ آئے گا، چونکہ در حقیقت وہ نام کے معنی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا آپ کے پاس میرا 1000 نہیں ہے؟ بلا کہہ دے، تو بلا نے اس نفی کو باطل کر دیا، تو ہو گیا نا ہے، معنی یہ کہ ہے، گردن پہ۔ ولو قال نعم، اما اگر وہ سوال کرے کہ کیا میرا 1000 تمہارے گردن پر نہیں ہے، وہ کہ ہاں، ہاں یعنی کیا نہیں ہے۔ ولو قال نعم، اگر وہ نعم سے جواب دے تو لم تلزمہ الالف، تو اس نعم کہنے والے کی گردن پہ 1000 نہیں چڑھے گا۔ یہ ختم۔ وقال آخرون، کچھ اور علماء نحو نے کہا ہے، چاہے وہ جواب میں نعم کہے چاہے جواب میں بلا کہے، دونوں صورتوں میں تلزمہ فیہما، 1000 گردن پہ چڑھے گا، فیہما، چاہے نعم سے جواب دے چاہے بلا سے جواب دے۔ وَجَرَوْا فِي ذَلِكَ، اس نعم اور بلا کہنے میں وہ جاری ہوئے ہیں، عَلَى مُقْتَضَى الْعُرْف، عرف کے مطابق جاری ہوا ہے، للغتی، نہ لغت کی دقیق پیچیدگیوں کے بنا پر۔ عرف کے نزدیک بلا بھی نعم کا معنی دے رہے، نعم بھی نعم کا معنی دے رہے، لہٰذا جب وہ کہے گا کہ کیا نام ہے، کیا میرا 1000 آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں، ہاں یعنی کیا ہے، ہاں کا معنی عرف میں ہے، لہٰذا بلا سے جواب دے تو بھی گردن پہ چڑھے گا، نعم سے جواب دے تو بھی چڑھے، چونکہ عرف میں دونوں کو اقرار شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ لغت میں بلا کو اقرار شمار کیا جاتا ہے، اما نعم کو اقرار شمار نہیں کیا جاتا۔ آخری با کے حروف میں سے ایک بیدہ ہے، بیدہ، وَيُقَالُ میدہ، بیدہ بھی کہتے ہیں اس کو میدہ، پس میدہ وہ اردو میدہ نہیں ہے، میدہ کا آٹا وہ نہیں ہے، یہ عربی میدہ ہے، ٹھیک ہے، میدہ بیدہ، خوب، میدہ بیدہ کا ایک لغت ہے، پس اگر آپ سے پوچھے میدہ اور بیدہ میں کیا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بیدہ کثیر الاستعمال ہے، میدہ ایک دو بیوقوف بات استعمال کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور کیا، ایک بات کرو یہ فضول باتیں کرتے ہیں لوگ۔ بالمیم، وہو اسم، یہ بیدہ اسم ہے، ملازم للاضافت الی ان وصلتها، یہ ہمیشہ انا اور اس کے اسم و خبر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، انا مع اسم الخبر والخبر تعویل مصدر، اور بیت کا مضاف الیہ ہے، ملازم للاضافت الی ان وصلتها، انا اور اس کے صلہ، صلہ کے اوپر لکھو اسم و خبر، صلہ انا سے مراد اسم و خبر ہے۔ ولہا ولہو ولہا، نیچے کہیں گے لہا، اس لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں لہا، لیکن بہت چینجنگ کرنا پڑے اس لیے میں لہو ہی کہتا ہوں، چونکہ کافی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، دفع کرو۔ ولہو، اس لفظ بدبخت بیدہ کے لیے، اس کے کیا دو معنی ہے، دیکھو، آسانی میں ان تکونا، اگر میں ہوتا نا لانڈی جیل میں 2 سال اس کو رکھتا، کبھی ہوں کبھی ہاں، کیا ہے یہ مصیبت کھڑی کر دیا۔ خوب، احدہما، ان میں سے پہلا معنی، غیر، لفظ غیر کا معنی دیتا ہے، بیدہ معنی غیرہ، الا ان بیدہ لا یقع مرفوعا، چونکہ اگر میں لہا پڑھتا نا، ادھر مجھے پڑھنا ہوتا انہا لا تقع مرفوعتا ولا مجرورتا،
بل منصوبتن ولا تقو، یہ سب تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے تبدیل نہیں کیا، اسی لہو کو رکھ دیا. الا ان بیدا، مگر یہ لفظ بیدا لا یقع مرفوعا، یہ ترکیب میں مرفوع واقع نہیں ہوتے، ولا مجرورا، مجرور بھی نہیں ہوتے، ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اما غیر مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. ما جاءنی غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت الا بغیر زید. بل تقع، بل یقع منصوبا فقط، صرف منصوب واقع ہوتا ہے. ایک یہ بات، ایک یہ فرق غیر اور بیدہ میں. بس بیدہ غیر کا معنی تو دے گا لیکن ہو بہو غیر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. دوسرا فرق، ولا یقع بیدہ صفتن، بیدہ صفت واقع نہیں ہوتا، غیر صفت واقع ہوتا ہے فراوان. جانی رجل غیر عالم، یہاں پر غیر صفت ہے. ولا یقع بیدہ استثناء متصلا، اور بیدہ مستثنی متصل بھی واقع نہیں ہوتا، ہمیشہ منقطع واقع ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَثْنَى بِهِ، یعنی بِبَیدہ فی الانقطاع خاصتاً، صرف مستثنی منقطع میں استعمال ہوگا، متصل میں استعمال نہیں ہوگا. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ، وَمِنْهُ بیدہ استثناء منقطع میں استعمال ہونے والی مثالوں میں سے ہیں یہ حدیث منسوب پیغمبر. نحن الآخرون، ہم آخری گروہ ہے، ہمارے بعد قیامت ہوگی، کوئی اور پیغمبر نہیں اٹھے گا. وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن ہم کیا ہوں گے؟ سابقین میں سے ہوں گے. دنیا میں سب سے آخر، قیامت میں سب سے آگے. کیف کرو. اما سب سے آگے پیغمبر اکرم تو جنت میں جائیں گا، باقی جو امت ہے، داعش، لشکر نصرت، تحریر الشام، یعنی یہ جو آج کل بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ امت پیغمبر ہونے کی حیثیت سے دروازے 8 پورے کھول دیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیں گے ان کو. خوب یوم القیامہ. بیدہ، بیدہ نے غیرہ، غیر ان، بید ان، سوائے اس کے کہ ان کل امت اوتیت الکتابہ، ہر امت کو کتاب دی گئی ہے، من قبلنا، ہم سے پہلے، ہم سے پہلے اللہ کی طرف سے ہر امت کو کتاب دی گئی ہے. کتاب ہم سے پہلے دی ہے، ادھر ہم آگے ہوں گے قیامت کے دن. تو یہاں پر بیدہ بمعنی غیرہ ہے، اور یہ استثناء منقطع ہے. کیوں منقطع ہے؟ چونکہ یہ کل امت، یہ امت پیغمبر ہے یا غیر امت پیغمبر ہے؟ غیر امت، سابقہ امت، وہ تو غیر ہے، پس یہ مستثنی منقطع ہو جائے گا. ہم یعنی امت پیغمبر آخرون میں سے ہیں اور سابقین میں سے ہیں. تو یہ کل امت، جو جن امتوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے، وہ نہ ہمارے اس سابقون میں سے نہ ہمارے آخرون میں سے، ان سے الگ ہے. الگ ہے تو یہ مستثنی منقطع ہو جائے گا. الثانی، اب دیکھو یہاں پر ان یکون کا ہونا مرد کا بچہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ان تکونا. ادھر ہو کہتے ہوئے ہیں، ادھر ہا کہتے ہیں. ان تکونا، ان تکون بیدہ بمعنی من اجلی. کبھی بیدہ آ جاتا ہے من اجلی کے معنی میں، استثناء کے لیے نہیں آتا. من اجلی لام تعلیل، من تعلیلیہ کے معنی دیتا ہے. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ النَّبَوِيِّ، اور اسی بیدہ بمعنی من اجلی آنے والی مثالوں میں سے ہیں، من اجلی کے لیے آنے والی مثالوں میں سے ہیں حدیث مشہور. انا افصح من نطق بالذات، میں ان تمام لوگوں سے فصیح ترین شخص ہوں جو ذات درست پڑھتا ہے. ذات، من نطق بالذات، صحیح عرب پڑھ سکتے ہیں نا، دوسرے بہت مشکل سے پڑھے گا. بیدہ انی من اجلی، من اجلی، من اجلی، یہ بیدہ انی من اجلی ہے. اس لیے
آپ سب سے پہلے پھنسے ہونے کی وجہ من اجل انی من قریش، میں قبیلے قریش سے ہوں اس لیے، قبیلے قریش فصیح ترین عرب تھے۔ واسترضعت من بنی سعد بن بکر، اور مجھے دودھ پلایا گیا قبیلہ سعد بن بکر سے، قبیلہ سعد بن بکر، حلیمہ سعدیہ جو ان کی جو رضائی ماں تھی نا، حلیمہ سعدیہ، یہ بنی سعد بن بکر کے قبیلے سے تھی۔ تو وسترضعت، حال وسترضعت نے مجھے دودھ پلایا گیا، حال پیغمبر نے دودھ پیا نہیں پیا، شیعہ کہیں گے دودھ نہیں پیا، سنی کہتے دودھ پیا ہے، ادھر حدیث سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ دودھ پیا ہے۔ حال شیعوں کو دودھ پلانے سے غصہ کیوں آتا ہے میرے سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ نے تو پتہ نہیں بچپنے سے لے کر بڑے ہونے تک فرعون کے گھر میں جو دعوی خدائی کرتا تھا، مزے سے کھانا کھایا ٹیٹ کر کے، دودھ باقی سالن میں جو پکا کے کھاتے تھے، شاید دودھ بھی پیا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کے ماں نے اس کو پھینک دیا دریا میں۔ حالہ فرق نہیں پڑتے دودھ پیا ہو یا نہیں پیا ہو، فعلاً مغنی کی عبارت سنو، یہ علم کلام کے پیچھے مت پڑو ورنہ صحیح دیوانہ ہو کے جائے گا۔ وقال ابن مالک وغیرہ، ابن مالک اور غیر ابن مالک نے کہا، ٹائم ذرا دیکھو، ٹھیک ہے ٹائم پورا ہو گیا نہیں ہے، بہت ٹائم ہے۔ ابن مالک وغیرہ، ابن مالک اور غیر ابن مالک نے کہا، ان بیدہ، دیکھو انہا لایا، ادھر انہو لایا، ادھر انہا لایا، انہا یہ کلمہ بیدہ ہونا بمعنی غیر، اس میں اس حدیث نبوی میں غیر کے معنی میں ہے، علی حد قول النابغۃ الذبیانی، نابغہ ذبیانی کے قول کے مطابق اس نے بھی بیدہ کو غیر کے معنی میں استعمال کیا۔ ولا عیب فیہم، ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہے، غیر ان سیوفہم، الا ان سیوفہم، مگر ان کی تلواریں، بہن فلول، جن میں کندی آ گئی ہے، یعنی تیزی ختم ہو گئی، ان کی تیزی ختم ہو گئی ہے، فلول ان کے بعض معنی کیا ہے اس میں وہ تلواریں ٹوٹ گئی ہے، کیوں؟ من قراعی مارنے کی وجہ سے، الکتائب لشکر کو، اپنے دشمن کے لشکر کو مار مار کے، ہڈیوں سے ٹکرا ٹکرا کے اس تلوار کے دار جو ہے وہ اس میں کندی آ گئی ہے، یعنی پہلے تیز، اس کے دار تیز تھی، ابھی سست ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر غیر انا اللہ کے معنی میں ہے، اسی طریقے سے بیدہ، وہ بیدہ میں بھی کیا ہے؟ غیر کے معنی میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لم